الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا جبران السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ نہایت معزز احترام سامعین و ناظرین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی معروف آیات کریمہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سرکار کی یاد کے اندر آج ہم جشن غوث اعظم سرکار سجا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی دو بارگاہ میں پاک بارگاہ کے اندر ایک ادباً التجا اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور شہنشاہ بغداد پیران پیر حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی یاد کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم کا صحیح قادری غلام بنائے۔ حضرات گرامی، چند مختصر سی اور جیتا آپ کے ساتھ باتیں کروں گا۔ خطاب آپ عالم نبی فاضل جلیل معروف عالم دین حضرت علامہ قاری نواز صاحب آپ سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے مقرر ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں اور بلکہ خطیب پاکستان ہیں۔ آپ نے بڑے ان کے خطاب بھی سنے ہیں، ابھی آپ نے شعر بھی سن لیے، آپ سے پہلے نادر سلیم خود بھی پڑھی جا رہی تھی۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ حضور شہنشاہ بغداد آپ کے ساتھ ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، بس آپ نے میری باتوں کو سننا ہے اور جس کے دل میں اترے وہ عمل بھی ضرور کرے۔ زیادہ پابندی کسی پر نہیں ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ آپ میری بات تو نہیں مانیں گے، اللہ کی نہیں مان رہے، میری کیسے مانو گے آپ؟ اللہ نے کہہ دیا کہ 5 ٹائم نماز پڑھو، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، وہ کتاب جو امام الانبیاء کی شان بیان کرتی ہے، اس کتاب کی ہم نہیں مانتے تو آپ میری کیا مانو گے؟ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے مطابق جو زندگی آپ نے گزار رہے ہیں نا۔ تو حضرات گرامی، آج ہمارا یہاں پر اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ولی، عام ولی نہیں، خاص ولی کی آج ہم یاد میں بیٹھے ہیں۔ پتہ ہے نا حضور غوث اعظم سرکار کون ہے؟ آپ پیران پیر ہیں، صرف غوث ہی نہیں ہے، غوث اعظم ہیں، محی الدین ہے، آپ کا نام عبد القادر ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں اس قادر نے، اللہ کی ذات قادر ہے نا، اس قادر نے اس قادر کو عبد القادر کر دیا۔ اس قادر نے اس قادر کو عبد القادر کر دیا۔ تو ہم عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں، ہم شہنشاہ بغداد کے ماننے والے ہیں، وہ حضور شہنشاہ بغداد۔ سمجھ آ رہی نا سبھی آپ کو؟ میں سادہ باتیں کروں گا، مشکل بات نہیں کروں گا، جو آپ کو سمجھ نہ آئے سمجھانے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ یہ پروگراموں کا جو مقصد ہوتا ہے نا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بلا کے
جس کا بھی پروگرام ہوتا ہے اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں کہ ان کی زندگی کے اندر ان کا نظام کیسا تھا، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ آج ہم حضور غوث پاک کی یاد میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور غوث پاک نے زندگی کیسے گزاری ہے اور حضور غوث پاک ہم پر راضی کیسے ہو گے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم الحمدللہ سبھی 11ویں کھاتے ہیں، 11ویں دلاتے ہیں، 11ویں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بولو یار، یقیناً کرتے ہو گے، کیونکہ آپ کو کوئی عام مولوی نہیں ملا عالم دین قاری نواز صاحب ہے جو دوسرے علاقوں کے جاتے ہیں نا تو بنوا کے اٹھتے ہیں کہ اس ماہ ہم نے 11ویں کا ختم دلانا ہے، تو آپ ان کے پاس ہی رہتے ہو، یقیناً آپ دلواتے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر ہمارا کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور شہنشاہ بغداد پتہ کون ہے؟ ابھی آپ نے اعلان ولایت نہیں کیا تھا، ابھی وہ اعلان ولایت نہیں کیا تھا، تھوڑی سی عمر ہے، اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو کھیل رہے ہیں تو ایک دن نا کھیلنے کے لیے باہر نہ نکلے تو محلے کے بچوں نے کہا کہ عبد القادر آج آپ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے جیسا تھوڑی بچہ ہوں، نہیں سمجھ آئی؟ کہا کہ میں آپ جیسا تھوڑی بچہ ہوں جو آپ جیسی کھیلیں کھیلوں، میں نہیں کھیلوں گا آج۔ انہوں نے ضد کی نہیں عبد القادر جیلانی آئے ہمارے ساتھ کھیلیں۔ آپ نے فرمایا اگر کھیلنا ہے تو میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں میری شرط یہ ہے آج کھیل کھیلی جائے گی لیکن جو تم کھیلتے ہو وہ نہیں کھیلیں گے۔ آج کھیل کھیلیں گے لیکن وہ نہیں کھیلیں گے جو آپ کھیلتے ہیں، بلکہ آج وہ کھیل کھیلی جائے گی جو عبد القادر تمہیں کھلائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کھلاؤ، کون سی کھیل ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد نے نا آپ کے پاس ایک رومال تھا نیلے رنگ کا، آپ کے گنبد کا رنگ بھی نیلا ہے نا، جس نے دیکھا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد کے ہاتھ میں نا ایک رومال تھا، کپڑا تھا نیلے رنگ کا، آپ نے ایک چھڑی یعنی کہ ایک لکڑی لی، ایک سوٹی لی، اس کے اوپر وہ رومال جو تھا وہ باندھ دیا، اونچا کر لیا، یہ کیا بن گیا؟ جی بولو کیا بن گیا؟ یہ جھنڈا بن گیا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے وہ جھنڈا اونچا کیا اور ان بچوں کو کہا اب جو میں کھیل کھیلوں گا میرے ساتھ وہ کھیل کھیلنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے وہ کپڑا اونچا کیا، وہ ڈنڈا اونچا کیا، وہ جھنڈا اونچا کیا، بازار میں نکل پڑے اور بلند آواز سے پکارنے لگے لا الہ الا اللہ۔ کیا بولنے لگے بلند آواز سے؟ بلند آواز سے پڑھے جاؤ نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، بلند آواز سے لا الہ اور اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، جلوس وہ جرمٹ جو تھا ایک جلوس کی شکل اختیار کر گیا، آگے چلے گئے۔ جب چلے تھے تو بچے تھے بازار میں جا رہے تھے، کلمہ طیبہ پڑھتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے تھے تو بچے تھے۔ جب کافی آگے چلے گئے حضور شہنشاہ بغداد نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اب وہ بچے نہیں تھے، ان بچوں کے اندر بازار کے تمام بزرگ لوگ بھی موجود تھے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ 70,000 آدمی ہو گئے۔ کتنے؟ 70,000 آدمی ہو گئے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے مڑ کے دیکھا نا، آنکھوں کو بند کیا، ہاتھوں کو باندھا، گنبد خضرا کو نظروں کے سامنے کیا، کہا کہ یا رسول اللہ کہ یہاں تک ان کو لانا میرا کام تھا، آگے کرنے والی کرنا آپ کا کام ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا، آنکھوں کو بند کیا، دل کے اندر دعا کی۔ اب کیا پڑھتے ہیں؟ بلند آواز رہتے نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ جب حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا کہ سب کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ نے اس مجمع کی جانب منہ کیا اور بلند آواز سے پکارا محمد رسول اللہ۔ 70,000 بندے کو آپ نے 55 میں اسلام قبول کروا دیا۔ یہ ہے حضور غوث اعظم۔ چھوٹے ہیں، تھوڑی عمر ہے، ابھی اعلان ولایت نہیں کیا، یعنی کہ اعلان ولایت سمجھتے ہیں نا، ابھی یہ نہیں کہا کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بنے گا جب تک اس کی گردن پر میرا قدم نہیں لگے گا، ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا، عمر تھوڑی ہے، تھوڑی عمر میں ہے۔ 70,000 کو میرے نبی کا کلمہ پڑھا رہے ہیں اور حضور شہنشاہ بغداد ہم اس غوث اعظم سرکار کے ماننے والے ہیں۔
جو حضور غوث اعظم سرکار اپنے مریدوں میں بیٹھے تھے، مجمع میں بیٹھے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تھے حضور شہید صاحب بغداد، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ حضور میرے گھر میں آؤ، آج میں آپ کی دعوت کرنی چاہتا ہوں۔ میرے غوث نے فرمایا ٹھیک ہے، میں فلاں دن آپ کے پاس آتا ہوں، ٹائم طے ہو گیا، فلاں وقت فلاں ٹائم فلاں وقت میں آ جاؤں گا۔ ایک بندہ آیا، حضور میرے گھر دعوت ہے، دوسرا بندہ آیا، حضور میرے گھر دعوت ہے، تیسرا بندہ آیا، میرے گھر دعوت ہے۔ 70 بندے ہو گئے، 70 آدمیوں نے یہ کہا کہ حضور میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ آپ نے سبھی کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ عبد القادر کتنے ہیں؟ بولو بولو، عبد القادر کتنے ہیں؟ بندے دعوت والے کتنے ہیں؟ 70 بندے ہیں۔ ایک ٹائم میں، اسی دن، اسی وقت، اسی ٹائم میں سبھی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ سوچنے کی بات ہے، جتنے میں یہ مثال دینے لگا ہوں، یہ آپ کی صلاح کے لیے، غصہ نہ میری بات کا کرنا۔ یہ مسجد میں جتنے بندے بیٹھے ہیں نا، یہاں پر کچھ بندے قاری صاحب کی محبت میں آئے ہوں گے، کچھ بندے لنگر کھانے کے لیے آئے ہوں گے، کچھ وقت پاس کے لیے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس نے اپنا جوتا آج نیا لیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ، پنجابی کی مثال ہے، ایک ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ہر بندے میں کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے۔ یہ نا اکثر محفلوں میں ہم نے دیکھا، محفل بڑی اچھی ہوتی ہے، ناطخواں بڑے اچھے آتے ہیں، کبھی یار جتیاں اپنی اپنی پا کے جائے ہو، بولو یار یہ اعلان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یار ملک اچھا نہیں چل رہا، حکومت ہماری اچھی نہیں ہے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یا لوگ ہم پر یقین نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کے گھر میں اگر کسی کا قتل ہو جائے نا، کوئی لڑائی ہو جائے، کسی کے گھر میں چوری ہو جائے، چالو سیدھے کھا قسم، ہم مانتے کہ نہیں اس کی بات؟ یار بندہ مسجد میں چلا گیا، اس نے جا کے قسم دے دی ہے، اسے آپ معاف کر دو۔ جو اللہ کے گھر سے جوتی لے کے یاد جاتا ہوگا چوری کر کے، اس بندے کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ دیکھنے میں تو چھوٹی سی غلطی ہے نا، لوگ کہتے بڑی کچھ چیزیں کر لیتے ہیں۔ ایسا ایک بندہ مجھے ملا، بڑا بڑا لکھا تھا، کہتا یار جی میرا ریکارڈ آ، میں نے کبھی آج تک نیا جوتا نہیں لیا۔ میں بڑا یار ہوا، میں نے کہا یار یہ کیسی سوچ اس بندے کی؟ پھر میں نے اسے بٹھایا، سمجھایا کہ تو بات جو کر رہا ہے نا بڑے دعوے کے ساتھ، یقین کر جو تو نے بات کی ہے، تیری اس چوری کے اندر میں تیرا گواہ بن گیا ہوں، قیامت کے روز میں بھی تیری گواہی دے سکتا ہوں، کسی نے میرے پاس چوری کا اعتراف کیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں، آپ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے تھے نا ہم کلام ہونے کے لیے، تو رستے میں ایک عورت ملی، کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ جاتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سے ہم کلام ہوتے ہو، تو مجھے بتائیں میرے دل کا جو راز ہے، بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ عورت جنتی ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، عورت کو آ کے بتایا، تو عورت نے بات سنی تو عورت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگی، کہتی ہے میں نہیں مانتی تو اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، میں نہیں مانتی۔ اسے پتا تھا اس نے جو کیا تھا۔ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن جب یہ بات ہوئی نا، اس نے کہا نہیں، تو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو کے ہوتا ہوں، لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ میں جنتی ہوں، میں جنتی نہیں ہوں، میں تو یہ گناہ کرتی ہوں۔ اس نے زنا کرتی تھی، وہ اس کا اعتراف کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، تو کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ وہ تو یہ گناہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں موسیٰ کل تک وہ جنتی تھی، آج وہ جہنمی ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کل تک وہ گناہ کرتی تھی، اس کا اور میرا پردہ تھا، اس کا پردہ تھا اور میرا تھا، مجھ سے معافی مانگتی میں خدا سے معاف کر دیتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وہ مجھ سے معافی مانگتی میں اسے معاف کر دیتا، آج اس نے بیچ میں تجھے گواہ بنا لیا ہے، لہذا یہ بات آگے چلی گئی ہے۔ تو سامعین کرام اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں نا، میرے رب کے دروازے کھلے ہیں بخشش کے، معافی مانگ لے۔ ہم تو گناہ کر کے بڑے فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہیں۔ آج کل لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے گھروں کے اندر وہ سود کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ آج کل نیٹ پہ ہم نے دیکھا ان کی ایڈ بن رہی ہوتی ہے، اشتہار بنے ہیں، فیس بک پہ پھیل رہے ہیں، فلاں بندے سے اتنی رقم سود پہ لے لو، منافع کا نام دیا ہے نا سود کو، منافع پہ لے لو، لوگ لیتے ہیں، یعنی کہ سریعام یہ گناہ کرتے ہیں۔ بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جب 70 آدمی آئے نا کہ حضور میرے گھر میں دعوت ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں دعوت ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر کی دعوت ہے، تو اس مجمع کے اندر ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو ایک بات پر حضور غوث پاک کی بات پر غور کیا کرتا تھا۔ پنجابی میں اس طرح کہہ لو اعتراض کرنے والا وہ بندہ تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ 70 آدمی غوث کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، عبد القادر نام ہے، لوگوں کو کہتا ہے میں غوث ہوں، غوث اعظم ہوں، محی الدین میرا لقب ہے، محی الدین کے بارے میں سماعت کر لیجیے،
پتہ ہے محی الدین کسے کہتے ہیں؟ محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ کس کو زندہ کرنے والا؟ مردوں کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ حضور شہنشاہ بغداد کا لگا مردوں کو زندہ کرنا بھی، آپ نے کرام جب تیری سنی ہوگی آپ کی۔ تو حضور شہنشاہ بغداد نا عمر تھوڑی ہے، بازار میں جا رہے تھے تو آگے سے نا آپ کو ایک بندہ ملا، اس بندے نے حضور غوث پاک کو سینے سے لگایا، کبھی ماتھا چومتا ہے، کبھی ہاتھ چومتا ہے، کبھی قدموں کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی بڑا پیار کا اظہار کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ارے آنے والے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کے ماننے والا ہوں، میں آپ کے ماننے والا ہوں، بلکہ میں اس کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں بھیجا گیا ہوں۔ اس کی طرف سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں دین مصطفیٰ ہوں۔ کیا ہوں؟ اور آپ کے آنے کی برکت سے دین کے اندر طاقت آ گئی ہے، دین زندہ ہو گیا ہے۔ کیونکہ آپ مردے زندہ کرتے تھے نا کہ آپ عبد القادر جیلانی آپ تو محی الدین ہو۔ کیا کہا؟ آپ محی الدین ہو۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، جو بندہ مجھے دیکھتا محی الدین کہتا، جو مجھے دیکھتا وہی میں سلام کہہ رہا، دعا پڑھی، دعا کے بعد لوگوں مجھے ملے، اور یہ نہیں کہا کہ عبد القادر کیا حال ہے، کہا گیا محی الدین تیرا کیا حال ہے۔ اس دن سے میرا نام محی الدین پڑ گیا، اور آج تک لوگ میرا محی الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کا نام عبد القادر ہے، محی الدین آپ کا لقب ہے، آپ نے دین کو زندہ کیا۔ وہ بندہ آپ کے مجلس میں بیٹھا تھا، آپ کی ایک ایک بات پر غور کر رہا تھا، اور دل کے اندر اس کی بات یہ چل رہی تھی کہ 70 آدمی عبد القادر کی بارگاہ میں آئے ہیں، 70 آدمیوں نے آ کے یہ کہا کہ میرے گھر دعوت ہے، میرے گھر دعوت ہے۔ دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، سب بندوں نے کہا میرے گھر دعوت ہے، میرے گھر دعوت ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا عبد القادر جیلانی ان 70 آدمیوں کے ایک گھر میں جائیں گے، 2 گھر میں چلے جائیں گے، باقیوں کو کیا جواب دیں گے؟ اب پتا چلے گا۔ وہ بندہ بیٹھا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے، آخر پہ وہ اکیلا بندہ رہ گیا۔ وہ کبھی دن کی طرف دیکھتا ہے کہ دن جا رہا ہے، وہ وقت آ رہا ہے جس وقت کا عبد القادر جیلانی نے کہا ہے، وہ وقت قریب آ رہا ہے، عبد القادر جیلانی ابھی وہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے فلاں بندے کو جانتا ہوں، فلاں بندہ فلاں علاقے کے رہنے والا ہے، فلاں بندہ فلاں علاقے کے رہنے والا، وقت تھوڑا ہے۔ عبد القادر جیلانی ابھی اپنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں، ابھی اپنے سجادگی کے بیٹھے ہیں، ابھی اپنی مسجد پہ فائز ہیں، ابھی بیٹھے ہیں، ابھی تو گئے نہیں ہیں۔ کیا ہوگا؟ یہ جائیں گے نہیں، میں پوچھوں گا، دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہوتے ہیں نا کچھ رات والے کے بندے، کبھی قاری صاحب لیٹ آ جائے نا، محبت والے تو نہیں کہتے ہوں کہ قاری صاحب یہ نماز آپ نے لیٹ کیوں پڑھائی، جماعت میں نہیں شامل ہوئے۔ حضرات والے کچھ بندے ہیں، ہاں جی قاری صاحب بتاؤ کتنے گئے تھی؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کچھ محبت والے بھی ہوتے ہیں، کچھ حضرات والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ بتاؤں جو امام کا مقام ہے نا، جو وقت کا امام ہوتا ہے نا، وہ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جو بندہ حضرات کرتا ہے، بلکہ اس کے متعلق ایک بات میں نے یہ پڑھی تھی کہ امام کی جوتے کو اگر جتڑی کہتے ہیں، جتڑی بے ادبی سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل تمہارے دلوں میں وہ عزت ہی نہیں رہی، وہ قدر ہی نہیں رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس جانب چلے گئے ہیں۔ ہمیں تو بس نظام اسلام کا وہ چاہیے جو ہمارے فائدے کے لیے، جو گھروں میں شادیاں آ جاتی ہیں نا، پتہ ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی غلطی کوئی کر لے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اگر جو ہم گھر میں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، ہماری ماں بیٹی بہن بازار میں گزرے نا، کوئی بندے کو نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہم اس کے گلے کو آ جاتے ہیں، قتل ہو جاتی ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بتاؤ، لڑائیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ تو نے میری بہن کو یہ دیکھا، تو نے میری بہن کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ تو جو ہم اپنے گھر میں رہ کر اپنی بہن سے خود کروا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، مہندی ہوتی ہے، باہر سے بھی ہم نے کبھی کوئی کنجریاں نہیں بلائی نچانے کے لیے، یہ کام ہم نہیں کرتے، لیکن گھر کی عورتیں مل کے کر رہی ہیں۔ سبھی سمجھدار بیٹھو، کیا گھروں میں یہ کام نہیں ہوتے؟ بولو یار، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ پرات جو بچتی ہے، پتہ نہیں یار یہ رسم کہاں سے نکل آئی ہے، حالانکہ اس کا اسلام کے ساتھ الگ نہیں ہے، یہ پراتیں جو بجنی شروع ہو گئی ہیں، دن رات لیے تو محلے کی عورتیں باقی اکٹھے ہو گئے۔ یہ وہ جو گناہ ہو رہا ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہو، سارے کام کرتے ہو، آپ کی ماں بیٹی بہن یہ سارے کام کر رہی ہے، آپ نے کبھی ان کو روکا نہیں ہے۔ کوئی باہر میں کام ہو جائے تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ بھی اعتراض کرنے کے لیے بیٹھا تھا، تیار تھا بیٹھا کہ میں پوچھوں گا جی غوث پاک سرکار بتاؤ، آپ تو یہاں پر بیٹھے رہے، 70 آدمی کو گھر میں گئے نہیں، اب دیکھا جائے گا غوث پاک کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ بندہ بیٹھا ہے ایک جگہ پہ، غوث پاک کو دیکھ رہا ہے، تاڑ میں بیٹھا ہے، میں دیکھوں گا جی اب کیا جواب آئے گا۔
بیٹھا ہے اپنی جگہ پہ، ایک بندہ آتا ہے، ایک بندہ آتا ہے، ہاتھ میں نیاز ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی، دوسرا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی، تیسرا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی، چوتھا ہے غوث پاک کی۔ وہ حیران ہو گیا کہ غوث پاک کسی کے گھر میں گئے بھی نہیں ہے، بیٹھے بھی اپنی مسند پہ ہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں، کہیں پہ گئے بھی نہیں ہے، کوئی بندہ پوچھ بھی نہیں رہا حضور آئے کیوں نہیں ہو، گئے بھی نہیں ہے، غوث پاک سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا کہ حضور آپ ہمارے گھر ہماری دعوت پہ آئے کیوں نہیں ہے۔ ایک بھی آ رہا ہے لنگر لے کے، دوسرا بھی آ رہا ہے، تیسرا بھی آ رہا ہے۔ جب اس بندے سے رہا نہ گیا، وہ اٹھا، ایک بندہ لنگر دے کے جا رہا تھا، اس کے پیچھے چلا گیا، پیچھے گیا، اسے جا کے بتایا، بھائی میری بات سن، ہاں کیا تیرے گھر عبد القادر آئے تھے؟ کیا تیرے گھر عبد القادر؟ اس نے کہا ہاں آئے تھے، لنگر کھا کے بھی گئے ہیں، آئے تھے لنگر کھا کے بھی گئے ہیں، ختم کر کے بھی گئے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، سبھی نے یہ جواب دیا، حیران ہو گیا۔ اب منہ لٹکایا ہے، سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے آتے ہی دیکھ لیا، عبد القادر جیلانی کوئی عام بندے نہیں تھے، پیران پیر تھے، دلوں کی باتیں جاننے والے تھے۔ وہ بندہ آیا، منہ لٹکایا ہوا ہے، بڑا افسردہ ہے، اب کس نظر سے غوث پاک کو دیکھتا؟ غوث پاک کے سامنے آیا، غوث پاک نے فرمایا ادھر آ میرے قریب آ گیا، فرمایا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے ایک پیپل کا درخت تھا، پیپل کے درخت پر جب اس کی نظر جاتی ہے تو ہر پتے کے اندر غوث اعظم کی تصویر نظر آتی ہے۔ درخت پیچھے پیپل کا درخت ہے، آپ فرماتے پیچھے مڑ کے دیکھ، درخت کی جانب دیکھا، ہر پتے کے اندر حضور غوث پاک کی تصویر ہے۔ وہ کبھی غوث پاک کو دیکھتا ہے، کبھی تصویر کی جانب دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں ارے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اگر ایک عبد القادر یہاں پر بیٹھ کر درخت کے ہر پتے میں نظر آ سکتا ہے تو پھر یہاں پر بیٹھ کر 70 آدمی 70 مریضوں کے گھروں میں بھی جا سکتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ اگر یہاں پر میں بیٹھ کر درخت کے ہر پتے میں نظر آ سکتا ہوں تو اسی لیے تو غوث پاک نے کہا نا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ آنے والے ہیں نا غوث اعظم کے۔ ایسا بھی ایک اور بات میں نے پڑھی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ جب تک میں کسی پر راضی نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی میرا نام ہی محبت میں نہیں لے سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے یار، اگر میں ایک اور میرے ذہن میں قدرتی بات آ گئی، میں اپنے موضوع کو یہاں پر چھوڑ کے غوث پاک کی شان میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری بات ہے میری، حضور شہنشاہ بغداد کی میں ایک آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور شہنشاہ بغداد کا نام لے کر اگر میرے نبی تعریف کریں، خواب میں نہیں ظاہری طور پر، اگر نبی پاک نام لے کر حضرت عبد القادر جیلانی کا نام لے کر سرکار تعریف کریں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ فتویٰ لگے گا مجھ پر؟ لگے گا، اس کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ میں نے محدث ابن جوزی کا یہ فرمان پڑھا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر سے ایک عبارت گزری، میں بڑا حیران ہوں گا۔ محدث ابن جوزی علامہ صاحب جانتے ہیں حضور غوث پاک سرکار کے بڑے پائے کے عالم تھے اور غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں جاتے تھے، ایک شگرد کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، دل کے اندر نا باتیں سن رہا تھا کہ عبد القادر کا مرید میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے محدث ابن جوزی، لیکن جاتے غوث پاک کے پاس نہیں تھے، جاتے نہیں تھے غوث پاک کے پاس۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھتے کہتے ہیں کہ میرے نظر میں سے ایک بات گزری، میں بڑا حیران ہو گیا، اس دل سے میرے دل کے اندر محبت غوث پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بات پتہ کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ طیبہ نیرہ منورہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حجرہ مبارک میں تشریف لے کے جاتی ہیں۔ اللہ دعوات سبحان اللہ۔ اب یہ میری بات آپ نے مزہ لے کے یاد سننی ہے، آپ نے مزہ لے کر میری یہ بات سننی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں دوبارہ پھر سناؤں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے حجرہ مبارک میں گئے اور حجرہ مبارک کے اندر پنجتن پاک موجود ہیں۔ پنجتن پاک پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مولا علی ایک، سیدہ پاک دو، امام حسن تین، امام حسین چار اور خود نبی رحمت پانچ۔
پانچ تن پاک کا مطلب ہے، پانچ کا مطلب ہے پانچ، تن کا مطلب ہے جسم، پاک کا مطلب ہے جسم پاک، پانچ تن پاک، پانچ جسم پاک، جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت تطہیر کو نازل کیا۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، کیا کہا؟ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، جو ان سے پیار کرے مولا تجھ سے پیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ کے اندر جاتے ہیں، آج معمول کے خلاف سرکار نیا انداز اپنا رہے ہیں۔ نبی پاک حجرہ مبارک کے اندر داخل ہوئے، علی کو نہیں بلایا، حسین کو نہیں بلایا، فاطمہ کو نہیں بلایا، سیدھے گئے اپنے بیٹے امام حسن کو اٹھایا اور سینے سے لگا دیا، اٹھایا سینے سے لگایا۔ کبھی امام حسن کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی چہرہ چومتے ہیں، کبھی آنکھیں چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں بیٹا کیا لوگے؟ بیٹا کھانا کھایا؟ بیٹا پانی پیا؟ بتاؤ میں جا رہا ہوں فلاں ملک میں، آپ کے لیے کیسا لباس لے کے آؤں؟ مبارک لباس کے بارے میں پوچھتے ہیں، محبت کا انداز اپناتے ہیں۔ بی سیدہ خاتون جنت ٹکٹکی باندھ کر نبی کا چہرہ دیکھتی ہے، امام حسین ٹکٹکی باندھ کر نبی رحمت کا چہرہ دیکھتے ہیں، مولا علی نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور حیران ہو رہے ہیں۔ حیران اس بات پہ ہو رہے ہیں کہ پہلے نبی پاک حجرے میں آتے تھے تو سیدھے حسین کو اٹھاتے تھے، چومتے تھے، حسین کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ آج انداز بدل گیا، آج معمول کے مطابق انداز ہی بدل گیا۔ آج حسین کو نہیں اٹھایا، حسن کو اٹھا لیا۔ نبی پاک کو سیدہ پاک ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا بات ہے؟ آج اس طرح یہ آپ نے غیر معمولی طریقہ اپنایا جو پہلے نہیں تھا، آج کر دیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ تو کہا کرتے تھے ابا جی یا رسول اللہ، آپ تو کہا کرتے تھے کہ حسین میرا بیٹا ہے، حسین کا رونا مجھ محمد سے بھی، مجھ محمد کو بھی راضی نہیں کرتا، خدا کو بھی راضی نہیں کرتا، حسین کا رونا مجھے پسند نہیں ہے، حسین کو رونے نہ دینا فاطمہ۔ آج ابا جی کیا بات ہے؟ آج آپ نے حسین کو نہیں دیکھا، ڈائریکٹ حسن کو اٹھا لیا، حسن کے ساتھ محبت کا انداز بنا رہے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اصل میں ابھی میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبریل آیا تھا، ابھی میرے پاس اللہ کا فرشتہ جبریل آیا تھا، اور جبریل نے آ کے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے حسین پاک وہ ہے کہ جن کی اولاد میں سے ائمہ امام پیدا ہوں گے۔ حسین پاک وہ ہے کہ جن کی اولاد میں سے ائمہ امام پیدا ہوں گے، اور یہ وہ حسین پاک ہیں جن کی اولاد میں امام جعفر صادق پیدا ہوں گے۔ حسین پاک وہ ہیں کہ جن کی اولاد میں حسن عسکری پیدا ہوں گے۔ حسین پاک وہ ہیں کہ جن کی اولاد میں علی رضا پیدا ہوں گے، علی نقی پیدا ہوں گے، تقی پیدا ہوں گے، ان کی اولاد میں ائمہ امام پیدا ہوں گے۔ اور یہ مجھے اللہ کا فرشتہ جبریل بتا کے گیا ہے، مجھے اللہ کا فرشتہ جبریل بتا کے گیا ہے۔ اور لیکن میری بیٹی جبریل مجھے یہ بھی کہہ کے گیا ہے، یہ مجھے جبریل بتا کے گیا ہے حسین کی اولاد میں سے ائمہ پیدا ہوں گے، اور جبریل مجھے یہ بھی بتا کے گیا ہے، کیا یہ بتا کے گیا ہے حسن وہ ہے کہ جس کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا مقام یہ ہوگا جیسے آپ کا مقام نبیوں میں اعلیٰ ہے۔ حسن کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا مقام اس طرح ہوگا کہ جس طرح آپ کا مقام نبیوں میں ہے اس کا مقام ولیوں میں ہوگا۔ کہا کہ جیسے آپ کا مقام نبیوں میں ہے سب سے اعلیٰ، اسی طرح اس بچے کا مقام ولیوں میں سب سے اعلیٰ ہوگا۔ آپ امام الانبیاء ہیں اور وہ امام اولیاء ہوگا، آپ امام انبیاء ہیں وہ امام اولیاء ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ جبریل کہہ کے گیا ہے، میرے نبی اپنے ختم نبوت والی زبان سے فرما رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہوگا؟
عبد القادر ہوگا. یار مجھے یہ بتاؤ کہ جس عبد القادر جیلانی کا پیدا ہونے سے 500 سال پہلے سے بھی زیادہ سال پہلے جس کا ذکر فرشتہ کر رہا ہے, جس کا ذکر اللہ کا نبی کر رہا ہے, آج کے دور میں ہم غوث پاک کی 11ویں کا اعلان کر دیں تو ان کے پیٹ میں کیوں مروڑ پڑتے ہیں؟ سوچنے کی یار بات ہے. میں بڑا حیران ہوں کہ جس کو مقام خدا نے غوث کا دیا, جس کو مقام اس خدا نے دستگیر کا دیا, تو میں نے مقام تو نہیں دیا. مقام تو اللہ نے, عزت اللہ نے دی ہے, اللہ نے یہ مقام دیا ہے. اگر آج ہم ان کا نام لے لیں, یار ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پتہ ہے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں یہ بھی بتاؤں, تکلیف اسے ہوتی ہے. یہ میں دلیل کے ساتھ کسی پر اٹیک نہیں میں کرنے لگا, میں دلیل دینے لگا ہوں. تکلیف اسے ہوتی ہے جو کسی کے ماننے والا نہ ہو. آپ ماننے والے بیٹھے ہیں نا, آپ کے سامنے غوث پاک کا نام لیں گے, آپ بچت جائیں گے کہ نہیں بچو گے؟ بولو یار. جس کو پتہ ہی نہیں ہے غوثیہ لنگر ہے کیا, جسے پتہ نہیں ہے غوثیہ نیاز ہے کیا, غوث پاک کی نسبت ہے کیا, ہم تو یہ کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثیہ کا. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. جب ہم یہ نام لیتے ہیں یقین کہ ہمارا دل کھل جاتا ہے, ہمارا دل پاک پاک ہو جاتا ہے. ہم تو اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں, یار چند کی 10 تاریخ کو ختم کرایا کرو غوث اعظم کا. ہم تو یہ کہتے ہیں حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم سرکار کی یاد کو منانا, آپ کا لنگر پکانا, آپ کے نام پر تبرکات کو تقسیم کرنا, آپ کی یاد سجانا, یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, بہت بڑا کام ہے. میں آپ کی بات کر کے یہ اجازت چاہتا ہوں. یہ اتنا میں نے زور لگایا, آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. ساری جتنا بھی میں نے باتیں کی اس کا رزلٹ میں دینے لگا ہوں. 11ویں پکانا, لنگر پکانا, انتظامات کرنا, پیسے قاری صاحب کو دینا, قاری صاحب یہ لنگر پکا لینا, یہ سارا انتظام کرنا. میں یہ بتاؤں صرف اس انتظام سے غوث پاک راضی نہیں ہے. میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں, عام بات نہیں ہے. لنگر پکانے سے, انتظام کرنے سے ہی صرف غوث پاک راضی نہیں ہے. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے محبوب جو کام ہے, سب سے محبوب میرا کام نماز ہے. نماز مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. حضور غوث پاک کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ آپ نے چھوڑ دی ایک رہ گئی نماز, رہنا تو بڑی خوب کی بات ہے. آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی اور آپ نے ٹائم پہ ادا کی ہے, ٹائم پہ ادا کی ہے. ہم کہتے ہیں ہم قادری ملنگ ہیں, غوث پاک کا اہتمام کرتے ہیں, بڑے ماننے والے ہیں غوث پاک کے, لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. حضور غوث پاک کا پتہ کیا فرمان ہے؟ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. غوث اعظم کا بندہ بننے کے لیے پہلے غوث اعظم کے غلام بننا پڑے گا. غلام بننے کے لیے سب سے پہلے جو چیز غوث پاک کو محبوب تھی ہمیں بھی محبت کرنی پڑے گی. پڑے گی کہ نہیں کرے گی؟ بولو یار سارے. غوث پاک نے کہا نماز پڑھا کرو. غوث پاک کا مقام ہے ایسے ہی نہیں بن گیا. ماں کے پیٹ سے اگر ولی بن کے آئے ہیں تو ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تاج پہنا کے دے دیا, ٹھیک ہے جاؤ اعلان کر دو تم ولی ہو. نہیں, آپ نے پہلے عمل کر کے بتایا یہ میرے اللہ کا کام ہے, میرے محبوب کا کام ہے, یہ میرے محبوب کی محبت ہے. اور میں ایک اور بات کروں سمجھانے کے لیے, ہم جتنا بھی عمل کرتے ہیں, ہم جو بھی زندگیاں گزارتے ہیں, یقین کرو ہمارا ایک عمل بھی اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک ہم اس پر عمل نہیں کرتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تک ہماری اس بات پر ہمارا عمل نہیں ہوتا اس وقت رب ہم پر راضی نہیں ہوتا. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا, اللہ کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے جبریل پیغام لے کے گئے, صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں موجود ہے. صحابہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کب راضی ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ رنگ روپ پہ راضی ہوتا ہے, نہ جہاد کرنے سے رب راضی ہوتا ہے, نہ اللہ کی راہ میں بڑی بڑی خیرات کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. یا رسول اللہ رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, پیغام فرشتہ لے کے گیا, جواب لے کے آیا, کہا کہ حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجیے اس وقت تک میں ان پر راضی نہیں ہوں کہ حبیب جب تک یہ آپ سے محبت نہیں کرتے. جب آقا سے محبت شروع ہو گئی نا, پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت کو نازل کی, راضی اللہ و راضی عنہ, کہ حبیب ان پر میں بھی راضی ہو گیا, تو بھی راضی ہو جا. پتہ ہے کب راضی ہوا اللہ یا نبی کب راضی ہوتا ہے بندے پہ؟ جب بندہ غلامی کے اندر زندگی گزارتا ہے, جب کہتا ہے میرا جینا میرا مرنا سب سرکار کے لیے ہے. میرا جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ دکھاوا نہ اس کے اندر ہو. جیسے شاعر لکھتا ہے نا
100 ਵਾਰੀ ਹਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਹਾਜੀ, ਫੜ ਤਲਵਾਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋਇਓ ਤੇ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਗਾਜ਼ੀ, ਪੜ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਇਓ ਤੇ ਨਾਮ ਰਖਾਇਆ ਕਾਜ਼ੀ। ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੋ ਸੋਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ੀ। सुभान अल्लाह। जितने मर्जी लोग पढ़ लो, जबकि जहाज हो जाए कर लो, जब तक कमली वाले आका राजी नहीं है, यकीन करें हमारा कुछ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। कबूल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाजी साहब 5 वक्त ऐलान करते हैं हैय अलस सलाह, हैय अलल फलाह, करते ऐलान के नहीं करते? हम फिर भी हमें पता नहीं होता, टाइम नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें? यार अल्लाह कह रहा है आज मैं तुझे माफ कर दूं, कल हम कहे मौला माफ कर दे, फिर वो माफ नहीं करेगा। गौस पाक के मौलाना बनने के लिए फर्ज चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, हकूक़ुल इबाद का ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे मैं एक नुस्खा आपको देने लगा हूँ, यकीन करें इस नुस्खे पर अगर आप अमल कर लोगे ना, बाकी इबादत अगर अभी आप नहीं भी करते तो यकीन करें इस अमल के जरिए वो अमल भी आप करने लगेंगे। सबसे पहला अमल जो है वो है मोहब्बत। आपने अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत करनी है, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने कह दिया नमाज पढ़ो, 5 नमाज़ें तुम पर फर्ज है, मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह ने कह दिया है, वो बड़ी ज़ात है, उसने आपको हुक्म दे दिया है। सिर्फ इस मस्जिद से, अल्लाह के घर से आप मोहब्बत करनी शुरू कर दो ना, तो यकीन करें हमारे दिल से शैतान दूर हो जाएगा। जब हमारी मोहब्बत होगी ना, तो लोग अगर गलती का जेल के अंदर ख्याल आ भी गया, तो ये शर्म जरूर है कि लोग है कि यार ज़्यादा तो पॉइंट है मसीदे है तो काम देखो ये देखो, शर्म आएगी कि नहीं? एक मोहब्बत करने से सारे दिल के अंदर से कुफर जो है वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ अल्लाह ताला आपका सबका यहाँ पर आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला और ज़्यादा प्रकार के सदके आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।